أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ان کی شان والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ سب کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائیں اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو انسان ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، صحیح ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک، وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین پر بسنے والی مخلوقات کا رب ہے۔ اس نے سب کچھ بنایا، وہ پیدا کرنے والا، وہ زندہ کرنے والا، وہ موت دینے والا، وہ موت کے بعد زندہ کرنے والا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس جیسے کوئی کام کرتا ہے۔ وہ بلند ہستیوں والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب، وہ رحیم، وہ پاک ذات ہے، وہ سب سے آنا ہے، وہ سب سے بانا ہے۔ جی میری پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مسلمان مائیں بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ جتنی بھی میری مسلمان بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں اضافہ فرمائے، ان کو جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پوری فرمائے اور ان سب کی ٹینشنوں کو ختم کرے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میں یہ کہوں گی کہ اپنے اللہ کی عبادت کرے جس نے اتنی بڑی مخلوقات بنائے، جس نے اتنی بڑی دنیا بنائے، جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمین بنائے، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکیں۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جتنی میری مسلمان مائیں بہنیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے اور ہر نبی کی امت کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق دے ہمیں، اور ہمارے دل میں سے غرور، تکبر، حسد، ریاکاری اور بچوں غلطفہمی کو ختم کرتے اور ہمارے دل کو ایک صاف برتن کی طرح رکھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، سب ہمارے خواہشات، ہمارے جذبات ایک دن سب ختم ہو جانا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جو ہم نے ساتھ لے جانا ہے وہ ایک عبادات ہونی ہے اور ایک انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا ہے۔ جب ہم اس وقت کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ اس لیے جو بھی انسان ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، بد اخلاقی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، کیونکہ اگر ہاتھ سے کسی کو ڈانٹا جائے تو وہ بھول جاتا ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتی۔ اپنی زبان کو نرم رکھیں، اپنی زبان کو سخت نہ کریں۔ تو میری پیارے ماں اور بہنوں، جس طرح کے بھی انسان ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو، میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت انسان ہوتے ہیں اور ہم خود دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے کہ ہمارا ایک ہی لباس ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو اس کا زیادہ کوئی ہیوی ہے یا کوئی زیادہ پیسوں والا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کا کم پیسوں والا ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، تو ہمیں کسی میں فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ امیر ہے تو ہم اس کی زیادہ عزت کریں، یہ غریب ہے تو اس کی عزت نہ کریں، سب کی عزت کریں۔ تو آج میں یہی بات کروں گی کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ترقیاں دلاتی ہیں، انہی کی دعائیں ہمیں ترقیاں دلاتی ہیں، انہی کی دعاؤں سے ہم اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے، چاہے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اگر کسی کے لیے بغض ہوگا یا کسی کے لیے سختی ہوگی تو وہ عبادات ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک بادشاہ تھا، میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں بادشاہ کی، کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے محل کے سامنے ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے سپاہیوں سے کہ اس کے جھونپڑے کو گرا دو۔ تو اس وقت وہ بڑھیا گھر پہ نہیں تھی، تو جو اس کی فوج تھی اس نے اس کے جھونپڑے کو گرا دیا۔ تو جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا کہ میرے جھونپڑے کو کس نے گرایا ہے؟
تو اس کی فوج نے کہا کہ یہ جو جھونپڑا ہے یہ ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، اس کو گرا دو، استغفر اللہ۔ تو بڑھیا نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف نظر دوڑائی، اوپر دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، میں تو موجود نہیں تھی لیکن تو موجود تھا۔ بس اس کی یہی بات اس نے کہنی تھی کہ اس کا بادشاہ کا محل اور بادشاہ سمیت پورا کا پورا زمین میں دھنس گیا، استغفر اللہ۔ تو میری پیارے ماں اور بہنوں، کسی انسان کو بھی چاہے وہ کتنے ہی عام کیوں نہ ہو، اس کو عام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے امیر بھی بنایا ہے، غریب بھی بنایا ہے، اس لیے کسی انسان میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی اللہ کے سوا کسی کو خوشامد کرنی چاہیے کہ اس انسان کے پاس عزت زیادہ ہے، ہم تو اس کی خوشامد کریں گے، آپ اس کی خوشامد کریں گے تو وہ چند پیسوں سے چند پیسے آپ کو دے گا، یہی نہ کہ ایک دن آپ کا آسانی سے گزر جائے گا، 2 دن گزر جائیں گے، لیکن جس نے پوری زندگی ہمیں پالنے کا پالنا ہے یا اس نے پالنا ہے، ہم اس پہ توقع رکھیں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دیکھیں کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا، تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ تو ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اپنے اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو جن چیزوں سے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ بادشاہ کا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنائے، اور ہر انسان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا فرمائے، کیونکہ ہم سب نبی کی امت ہے، تو ہم سب بہن بھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا اخلاق بنائیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کو میری پسند آئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔